آئیے دوستو، آج کی بہت ہی پیاری حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں۔ عمارہ بن خزیمہ نے اپنے چچا جان سے روایت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے گھوڑا خریدا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ لے کر چلے تاکہ گھوڑے کی قیمت اسے ادا کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آہستہ آہستہ، پس اعرابی کو چند حضرات ملے جو اس سے گھوڑے کا سودا کرنے لگے، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سودا کر چکے ہیں۔ چنانچہ اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، ورنہ میں اسے فروخت کرتا ہوں۔ پس اعرابی کی یہ آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا میں نے اسے تم سے خرید نہیں لیا؟ اعرابی نے کہا، خدا کی قسم میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فروخت نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ اعرابی نے کہنا شروع کیا، اچھا تو گواہ لے آؤ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خریدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر کر دیا۔ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک شخص کی ایک گواہی، مگر حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو بدل دیا اور فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہم نے کر دی۔ نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور دیکھ رہی تھی۔ دور عثمانی میں جب قرآن مجید جمع فرمایا گیا تو ہر آیت کے ساتھ 2 گواہ آتے تھے، مگر جب یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ نہ تھا، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی با فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کے برابر ہے، لہذا اس آیت کو شامل کر لیا جائے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3607۔ آئیے دوستو، آج کی بہت ہی پیاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جوؤں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ایک جنگ میں ان دونوں پر ریشمی لباس دیکھا۔ ریشم کا لباس مرد کے لیے زیب تن کرنا حرام ہے، مگر رسول اکرم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر علیہ رضوان کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی، جو کہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مختار کل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے لیے چاہیں حرام چیز کو حلال فرما دیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے مومن محبت رکھے گا اور مجھ سے منافق ہی نفرت کرے گا۔ اسی لیے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دتا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ جمی کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔